اور ویسے بھی بات یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر سورۃ الحج آیت 32 میں آتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو وہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، اور دلوں کے حال اللہ کو معلوم ہے۔ تو ان جگہوں کی حرمت کا خیال رکھنا، ان جگہوں کو آباد کرنا، ان جگہوں پر اللہ کا حکم مان کر جانا، یہ سب کیا ہے؟ ان نشانیوں کا احترام ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو اور نشانیاں ہیں جو اللہ کی یاد دلاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے قرآن مجید ہے، اذان ہے، نماز ہے، ان سب چیزوں کا ادب اور احترام لازم ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انسان نے جو ترقی کی ہے، یعنی مادی ترقی کی ہے، تو ریلیجن، دینی شاعر اس کی نظر میں کم ہو گئے۔ یعنی پہلے زمانے میں بھی لوگ شرک کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں یا اللہ کے دین کے بارے میں ایسی بد زبانی اور ایسی بد اخلاقی نہیں برتتے تھے۔ اب یہ جو ذہنی آزادی اور فکری آزادی کا جو دور آیا ہے کہ انسان کو آزادی دے دی گئی سو کالڈ کہ وہ جو چاہے بولے، جو چاہے کرے، جو چاہے لکھے، تو اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں کوئی چیز سیکرڈ نہیں رہی۔ آپ چاہیں تو قرآن کو کرٹیسائز کریں، آپ چاہیں تو نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں جو چاہے لکھیں، چاہیں تو کسی پروفٹ کا مذاق اڑائیں، کارٹون بنائیں، چاہیں تو آپ کسی بھی چیز کے ساتھ کوئی سلوک کریں، اور اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کیا کہہ کے؟ فریڈم آف سپیچ۔ یہ کیسی فریڈم آف سپیچ ہے کہ جس کے ذریعے کسی عزت والے کی عزت نہ رہے، اور وہ جو سب سے زیادہ عزت کا مستحق ہے، تعظیم کا مستحق ہے، محبت کا مستحق ہے، انسان اسی کا مذاق اڑانے لگے یا اس کے دین کا مذاق اڑانے لگے، تو کسی مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، دینی شاعر کے بارے میں صرف فریڈم آف سپیچ کے نام پر کوئی بھی غلط بات کرے۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، کسی دین کو نہیں مانتے، اگر وہ ایسا کرے تو وہ پھر بھی انسان سوچتا ہے کہ ان کا تو کوئی ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن زیادہ افسوس کی بات اس وقت ہے کہ جب خود مسلمانوں کی اولادیں اور خود مسلمانوں کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جو اس فریڈم کے نام پر ہر چیز کا مذاق اڑائیں یا ان کو غلط ثابت کریں یا ان کی تحقیر کریں اور ان کو غلط طریقے سے کرٹیسائز کریں۔ اللہ کی تخلیق میں انسان کوئی کجی نہیں پاتا۔ کجی کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ٹیڑھا پن۔ آسمانوں کی تخلیق دیکھیں، زمین کی ہر چیز کے اندر اپنی حکمتیں ہیں، اور آسمان سے زمین تک کی ہر چیز ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہی ہے۔ جس رب کی ساری تخلیق میں کوئی کجی نہیں، اس کے دین میں بھی کوئی کجی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے بہت سے احکامات ہماری عقل میں نہیں آتے، یا ہماری عقل میں جب ٹیڑھ ہو گئی یا ہماری اپنی نگاہ میں جب ٹیڑھا پن آیا تو سیدھی چیز بھی ہم کو ٹیڑھی نظر آنے لگی۔ تو اس لیے دین کا تقاضا کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ جو بھی اللہ نے احکامات دیے ان پر خوشی سے عمل کریں۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، جو والنٹریلی اپنے دل کی خوشی سے اچھے کام کرے گا تو وہ یاد رکھے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ بھی اس کی قدردانی کرے گا اور وہ اس کے بارے میں جانتا ہے اور اس کو بہترین اجر اس کا عطا کرے گا۔ تو آخر میں یہ جو دو صفات ہیں نا، شاکر اور علیم، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کیوں؟ تاکہ انسان مطمئن رہے کہ اس کا اجر ضائع نہیں ہوگا، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کی قدردانی کی جائے گی۔ اس لیے مشکل وقت میں اللہ کی عبادت اور اطاعت سے بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ صبر جو ہے وہ صرف مصیبت آنے پہ ہی نہیں کیا جاتا، اللہ کی اطاعت کرنا بھی صبر کا کام ہے۔ یعنی اللہ کی بات ماننے میں بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ کیسے؟ جیسے روزہ ہے، سراسر صبر ہے۔ اسی طرح حج ہے، زکوٰۃ ہے، اپنا مال خرچ کرنا ہے، یہ سب کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ صبر کا۔ اسی طرح جب آپ کے دل میں کوئی برا خیال ہے اور آپ برا کام کرنا چاہیں تو اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی کیا ہے؟ صبر ہے۔ تو صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے، اور صبر گناہ سے بچنے پر بھی ہوتا ہے، اور صبر مصیبت کے آنے پر بھی ہوتا ہے، اور مصیبتوں پر صبر کی صرف ایک قسم ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون